الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ احرام کی حالت میں پابندیاں کیا کیا ہیں، کیا چیزیں جب احرام کی حالت میں انسان آ جاتا ہے تو کیا کیا کچھ اس پہ منع ہے اس کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، بالوں کا کاٹنا وہ منع ہے، کسی بھی جسم کے حصے سے بالوں کو کاٹنا یا نوچنا وغیرہ یا توڑنا جان بوجھ کے یہ منع ہے۔ نمبر دو، ناخن کا کاٹنا۔ نمبر تین، خوشبو کا استعمال کرنا کپڑوں میں یا جسم پہ، نہ کپڑوں کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے نہ جسم کو لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر چار، مردوں کے لیے دو چادروں کے علاوہ کوئی اور لباس پہننا۔ نمبر پانچ، مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا۔ مرد کے لیے یہ لازم ہے احرام کی حالت میں کہ اس کا سر ننگا رہے، نہ کوئی ٹوپی امامہ وغیرہ پہنے، اور نہ ہی جو چادر اس نے اپنے جسم پر پہنی رکھی ہے اس سے اپنے سے سر کو کور کرے۔ سر کو کور نہیں کرنا، یا سردی کی حالت میں یا سونے کی حالت میں لوگ کمبل وغیرہ چادر جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر کر لیتے ہیں، تو احرام کی حالت میں سر کو ڈھانپنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں سر مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ سر کو ننگا رکھے گا۔ اور اسی طرح چہرے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چہرے کو بلا وجہ کور نہیں کرے گا، البتہ اگر ضرورت ہو تو چہرے کو کور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وبا وغیرہ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں لوگ ماسک وغیرہ پہنتے ہیں، یا مکہ مکرمہ میں طواف اور سعی وغیرہ کے دوران مسجد میں یا مینا وغیرہ جب جائیں، وہاں پر اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے ماسک لازمی لگانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر آپ لگائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت چہرے کو نہ ڈھانپا جائے مردوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو منع ہے احرام کی حالت میں، وہ شکاری جانور کا شکار کرنا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا یا منگنی وغیرہ کرنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں ان کا تعلق قائم کرنا یا مباشرت کسی قسم کی بھی، نہ جماع وغیرہ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی بوس و کنار یا اور اس قسم کا کوئی بھی شہوت کا کام کرنا وہ جائز ہے۔ آپس میں میاں بیوی اس طرح کے تمام کاموں سے اجتناب کرے۔ یہ تمام چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر احرام کی حالت میں جو ممنوعہ چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا جائے، اگر ان میں سے کوئی چیز سرزد ہو جائے تو اس کی تلافی یا اس کا فدیہ وغیرہ کیا ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک کی جائے گی۔ جماع کے علاوہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں احرام کی حالت میں جماع کر لیتے ہیں اس کا فدیہ الگ ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی شکاری جانور کا شکار کر لیا جائے اس کا فدیہ الگ ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ان کا فدیہ ایک ہی ہے، اور وہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تین آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی ایک آپشن استعمال کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ہر مسکین کو تقریباً 1.5 کلو کھانا دیا جائے، اناج وغیرہ جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ دی جائے، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ کوئی بکرا دمبا وغیرہ وہ ذبح کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لینا اہم ہے کہ احرام کی جو ممنوعہ اشیاء ہیں، ممنوعہ چیزیں ہیں احرام کی حالت میں، ان میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کر لیا جائے تو جو فدیہ دینا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھول کے کر لیتا ہے، انجانے میں کام کر لیتا ہے کوئی، تو اس میں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کو یاد آئے، جیسے ہی اس کو معلوم ہو، فوراً اس چیز کو چھوڑ دے جو غلطی کر رہا ہے، اور جو ممنوع جس چیز کا اس نے ارتکاب کیا فوراً اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اس پہ کوئی فدیہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔